Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. نماز فجر کی ادائیگی کے بعد وہ فریش ہو کر نیچے اتر آئی۔ تمام ملازمین وقت کی پابندی کے ساتھ اپنی اپنی ڈیوٹیز پر آ چکے تھے۔ اسما بیگم کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ سیدھی وہیں چلی آئی۔ اسما بیگم بیڈ پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ اتنی محو تھی کہ انہیں اس کی آمد کا علم نہیں ہو سکا۔ اس نے بیڈ پر ہبے ہبر سوئے مراد صاحب کو دیکھا تو دل میں سکون کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ امی! کچھ پل انہیں محبت بھری نظروں سے دیکھنے کے بعد سوہا نے انہیں پکارا۔ آواز پر انہوں نے دروازے کی سمت دیکھا اور مسکرا دی۔ چیئر سے اٹھ کر وہ کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سوہا بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ تسبیح ختم کرنے کے بعد انہوں نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ سوہا میری بچی، میں ہر صبح اٹھتی اور سب سے پہلے تمہارے کمرے میں جاتی اور تمہیں وہاں نہ پا کر میرا دل تڑپ اٹھتا، اور پھر جب تمہارے پاپا کی طبیعت بہت خراب ہوئی تو انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑا۔ اس وقت میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ آگے پیچھے کوئی نہ تھا، بس واحد سلطانہ تھی جس نے میری بہت مدد کی۔ اللہ اسے ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ آہستہ لہجے میں اسے اپنی روداد سناتے ہوئے وہ آپ دیدہ سی ہو گئیں تو سوہا بے اختیار ان کے گلے لگ گئی۔ میں نے بھی آپ کو اور پاپا کو بہت یاد کیا امی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے میں اب آپ دونوں کو ساری زندگی نہیں دیکھ سکوں گی۔ امی، پاپا کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو اسما بیگم نے اسے خود سے جدا کر کے اس کی پیشانی چوم لی، ساتھ ہی اسے مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا۔ مراد صاحب کی نیند خراب ہونے کے خدشے سے وہ دونوں ہی بہت آہستہ آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ یہ سب کچھ سالک حیدر کی وجہ سے ہوا ہے، وہی ذمہ دار ہے اس سب کا۔ مجھے شدید نفرت ہے اس شخص سے، اس قدر نفرت کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ نفرت اور حقارت سے بھجے ہوئے لہجے میں بولی تو اسما بیگم حیرت سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ انہیں اس کی بات کی سمجھ نہیں آ سکی تھی۔ اسما بیگم کی سوالیہ نظریں محسوس کر کے وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی اور انہیں الف سے لے کر یہ تک ساری بات بتا دی۔ وہ ساکت سی رہ گئی تھیں۔ اصل معاملے کی خبر تو انہیں اب ہوئی تھی۔ وہ تو اب تک یہی سمجھ رہی تھی کہ ان سب کے پیچھے مہروز سائیں کا ہاتھ ہے۔ امی، میرا بس چلے تو میں آپ دونوں کے ساتھ ابھی اور اسی وقت شہر کو روانہ ہو جاؤں، لیکن جس طرح آپ بی جان کے حکم کے آگے مجبور ہیں، میں بھی ہوں۔ پلیز آپ پوری کوشش کیجیے گا کہ ہم جلد از جلد یہاں سے چلی جائیں۔ اس گھٹیا شخص کا سامنا ہونے کے خیال سے ہی میرا دم گھٹتا ہے، اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ میں بی جان سے دوبارہ بات کروں گی بیٹا، تم فکر نہیں کرو۔ انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے تسلی دی تو وہ کچھ پرسکون سی ہو گئی۔ مراد صاحب کی گہری نیند میں کوئی خلل نہ پڑا تھا، شاید ان کی تھکان اب بھی نہ اتری تھی۔ انسیہ بیگم نے آہستگی سے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئیں، ساتھ ہی نم نگاہوں سے ریکنگ چیئر پر جھولتے بہروز خان کو دیکھا۔ انہوں نے ساری رات یہیں گزار دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسما بیگم کو انہوں نے دل سے معاف نہیں کیا، بلکہ خانم کی ضد کے آگے وہ مجبور ہو گئے تھے۔ خانم نے آگے بڑھ کر آہستگی سے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا تو پیشانی مسلتے سیدھے ہو بیٹھے۔ بنا دیکھے ہی ان کو اس لمح سے آشنائی تھی جب ہی نظریں اٹھا کر دیکھنے سے گریز کیا۔ سائی، معاف کرنا تو نیک فعل ہے۔ سونا رب معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کیا آپ نے اس بارے میں نہیں سوچا؟ وہ بات کا آغاز کرتی ان کے سامنے چیئر پر بیٹھ گئیں۔ بہروز خان نے اپنی پرتپش نگاہیں ان پر کیں کہ آپ کی یہاں موجودگی کا مقصد اپنی بیٹی کا دفاع کرنا ہے، جو کہ آپ پہلے بھی کر چکی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہاں سے چلی جائیں، ہمیں اس پہ کچھ بھی نہیں سننا اور اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، انہوں نے غصے سے کہا تو خانم بے اختیار چیئر سے اٹھ کر نیچے قالین پر بیٹھ گئیں اور دونوں ہاتھ مہروز سائیں کے گھٹنوں پر رکھ دیے۔ وہ تینوں یہاں سے جانا چاہتے ہیں سائیں،
میں نے اصرار کر کے انہیں یہاں رکنے پر مجبور کیا ہے۔ میں قطعی نہیں چاہتی کہ وہ یہاں سے جائیں، لیکن محض میرے کہنے سے ان کی تسلی نہیں ہوگی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اپنا ظرف اتنا وسیع نہیں کر سکتے کہ ان کی خطاؤں کو دل سے معاف کر سکیں۔ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا اپنی بیٹی اور نواسی کو اپنے سینے سے لگانے کا؟ انہوں نے دل گیری سے پوچھا تو مہروز خان کا چہرہ ضبط کی شدت سے لال ہو گیا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں خانم؟ آپ کی ضد کے آگے بے بس ہو کر میں نے اسے رعایت دے دی۔ اب کیا؟ بولیے۔ ان کا جلال اٹھ کر آیا۔ خانم ان کے گھٹنوں سے ہاتھ ہٹاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ آپ انہیں دل سے معاف کر دیں۔ یہ تو طے ہے کہ وہ اب یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ انسان خطا کا پتلا ہے سائیں، اور جب کوئی اپنی خطاؤں پر دل سے شرمندہ ہو اور معافی کا طلبگار بھی ہو تو معاف کرنا ایک نیک فعل ہے۔ امید ہے آپ میری بات پر غور فرمائیں گے۔ آپ فریش ہو جائیں، میں شکورہ سے آپ کا ناشتہ بھجواتی ہوں۔ وہ اپنی بات ختم کر کے ڈریسنگ روم سے باہر نکل آئیں، جبکہ مہروز خان نہ جانے کن خیالات میں گم ابھی تک کسی زاویے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لائبہ اور زونیا وغیرہ کے ہمراہ برآمدے کے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ علیزے باقی لڑکیوں کے ہمراہ کالج گئی ہوئی تھی۔ مکمل حجاب میں انہیں حویلی میں برسوں سے معمور قابل بھروسہ ڈرائیور ان کی کالج چھوڑ دیتا تھا اور ان کی واپسی کا وقت ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاتا۔ جو لڑکے ماس کی شادی میں شرکت کے ارادے سے اپنی اسٹڈی اور جاب سے تھوڑی سی رعایت برت کر آئے تھے، وہ بھی اب واپس چلے گئے تھے۔ پھوپھیاں بھی اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی تھیں۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کے بیٹوں کا وقفے وقفے سے حویلی آنا جانا لگا رہتا، جس سے حویلی کی رونقوں میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ ان کے برعکس ان کی بیٹیوں کا کبھی کبھی ہی یہاں آنا ہوتا، حالانکہ ان کے گھروں سے حویلی تک کا فاصلہ اتنا زیادہ بھی نہ تھا۔ کہنے کو تو یہ گاؤں تھا، لیکن یہاں ہر وہ سہولیات موجود تھی جو انسانی زندگی کے لیے اہم ہیں۔ آج ابھی تک اس کی ملاقات بی جان سے نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جب صبح ان کے کمرے میں گئی تو وہ وہاں موجود نہ تھیں۔ سوہا آپی، آپ کی اسٹڈی کا کچھ بنا؟ بی جان سے بات کی اس بارے میں؟ لائبہ نے سوال کیا۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، وہاں میں بآسانی تیاری کر کے ایگزام دے سکوں گی۔ ویسے بھی ہم یہاں کب تک رہ سکتے ہیں، جانا تو ہے ہی نا۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ لائبہ اچھل پڑی اور تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ اللہ اللہ سوہا آپی، آپ پلیز ایسا سوچیے بھی مت، ہم آپ کو کبھی یہاں سے نہیں جانے دیں گے، پلیز۔ اس کے ملتجی لہجے پر زونیا اور دعا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ لائبہ ٹھیک کہہ رہی ہے سوہا، تم پلیز ایسا تو مت کہو، اب تم ہمارے ساتھ ہی رہو گی۔ مانا کہ حیدر نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن تم محض اس کے اختلافات کی بنا پر اتنے سارے محبت بھرے رشتے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ اگر تم دادا سائیں کی ناراضگی کی وجہ سے یہ کہہ رہی ہو تو فکر نہ کرو، وہ بہت جلد راضی ہو جائیں گے۔ سونیا نے اسے رام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، سوچوں گی، اس نے ٹالتے ہوئے لہجے میں کہا اور بات بدل دی تو وہ سب بھی کچھ مطمئن سی ہو گئیں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ مل کی طرف چلا گیا۔ بابا خان اور چاچا سائیں، دادا سائیں وغیرہ بھی وہیں موجود تھے۔ ان کی واپسی اب شام گئے ہونی تھی۔ آج انہیں کچھ زمینی معاملات بھی نپٹانے تھے، تو اس کے لیے وقت درکار تھا، جبکہ اس کی واپسی ابھی ابھی ہوئی تھی۔ وہ صبح کافی عجلت میں نکل گیا تھا، جب بی جان سے نہیں مل سکا تھا۔ رخسار بیگم تو ویسے ہی اسے لفٹ نہیں کرا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ بے حد ناراض ہیں۔ اسے بی جان کی بھی ناراضگی کا اندیشہ تھا۔ جو بھی تھا، پر نواسی کے ساتھ کی گئی زیادتی کی بنا پر ان کا اس سے ناراض ہونا فطری بات تھی۔ ابھی وہ بی جان کے کمرے کے دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ اندر سے آتی باتوں کی آواز پر وہی ٹھہر گیا۔ اسما، تو اب یہ بات مت کر، میں اب تیری اور سوہا کی جدائی برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میری بوڑھی ہڈیوں پر رحم کر، تو سوہا کو سمجھا کہ وہ شہر جانے کی ضد چھوڑ دے۔ سوہا کی کتابیں شہر سے آ جائیں گی، حیدر سے کہا ہے میں نے، تیاری کر لے گی اپنے امتحانات کی، بی جان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ بی جان، سوہا نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے،
کہ کیسے حیدر نے اسے اغوا کیا اور وجہ کیا تھی۔ میری بچی نے بہت کم عمری میں ہی بہت کچھ سہ لیا ہے بی جان، ابھی وہ بہت کم عمر ہے، میں نہیں چاہتی کہ اسے مزید کوئی تکلیف پہنچے، بس آپ اس کے اچھے نصیب کے لیے دعا کریں۔ اسما بیگم نے نم آنکھوں سے اپنا خوف ظاہر کیا تو بی جان نے ان کے ہاتھوں پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا۔ تو فکر نہ کر، اس کا نصیب انشاءاللہ سنہری کرم سے لکھا ہوگا، اس کی شادی اسی خاندان میں ہوگی، اس کو بہت محبت کرنے والا ہمسفر ملے گا میری بچی۔ بی جان کے دعائیہ انداز پر اسما بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ بے اختیار بی جان کے گلے لگ گئی، جبکہ دروازے کے قریب کھڑا سالک حیدر ان کی گفتگو سن کر تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ تیزی سے پلٹا اور لمبے لمبے ڈنک بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ چودھری ہاشم نے ریوالور کی اچھی طرح صفائی کرنے کے بعد، الٹ پلٹ کر اس کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد، نظر اٹھا کر سامنے مونچھوں کو تاؤ دیتے بیٹھے ہوئے چودھری وجاہت پر ڈالی۔ خانوں کی بربادی ایک طرف بابا جان، سب سے پہلے تو مجھے سالک حیدر خان کا علاج کرنا ہے، اس کی بربادی میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے انشاءاللہ۔ بہت ضم ہے نا اسے خود پر، چور چور نہ کر دیا اس کا یہ غرور تو میرا نام چودھری ہاشم نہیں۔ چودھری ہاشم اپنی بے عزتی کو یاد کرتا غصے سے دانت کچکچا کر بولا، 2 بار اس نے تمہاری بے عزتی کی ہے، دونوں بار تم بزدلوں کی طرح اس سے پٹ کر چلے آئے، کوئی حد ہوتی ہے بے شرمی کی بھی، یہ بڑے بڑے دعوے کسی کام کے نہیں جب تک اس پر تم عمل کر کے نہ دکھاؤ مجھے۔ چودھری وجاہت نے تل ملا کر کہتے ہوئے بیٹے کی بزدلی پر چوٹ کی جو چودھری ہاشم بری طرح بنا اٹھا۔ بابا جان، میں بس صحیح وقت کے انتظار میں ہوں، سالک حیدر خان کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اس نے ریوالور کے منہ پر پھونک مارتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر کمینے پن سے کہا، جو چودھری وجاہت کے ہونٹوں پر بھی شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ حسب معمول حال کمرے میں گہما گہمی مچی ہوئی تھی، سب اپنی اپنی نشست سنبھال کر بیٹھ گئے۔ نازو کو چائے کا کہہ کر اب معمول کے مطابق ان کا شعر و شاعری کرنے کا موڈ تھا۔ بی جان پاس کچھ دیر بیٹھ کر وہ بھی وہیں چلی آئی اور ایلیزے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ پلوشا کو تو اس کی یہاں موجودگی ہی ہضم نہیں ہو رہی تھی، یہ حقیقت اسے برداشت نہ ہو رہی تھی کہ سوہا بھی اب اس گھر کی ایک فرد ہے۔ وہ کینہ توڑ نظروں سے اسے گھور رہی تھی جو ایلیزے کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ آئے ہائے، آج تو چاند حال کمرے میں ہی اتر آیا ہے، شکر ہے ہمیں بھی آپ کی مسکراہٹ کا شرف حاصل ہوا کزن صاحبہ، شاہ زیب نے بے حد شرارتی انداز میں اس کے سامنے سر ہم کرتے ہوئے کہا تو سب ہنس دیے اور سوہا بری طرح نروس ہو گئی۔ اچھا آپ شروع کریں، اگر تمہاری باتیں ختم ہو گئی ہوں تو، پلوشا نے تل ملا کر کہا۔ اپنے بھائی کا یہ لطف و مزاح اسے زہر سے بھی برا لگ رہا تھا۔ تم تو جل جل کر ہی خاک ہو جانا، وہ بھی جواباً اسے گھور کر بولا تو سب اپنی مسکراہٹ دانتوں تلے دبا گئے۔ پلوشا کو تو گویا آگ ہی لگ گئی، اس نے ماتھے پر بل ڈال کر شاہ زیب کو گھورا مگر دوسری جانب کوئی اثر نہ تھا۔ اسی اثناء میں سالک حیدر کمرہ حال میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر سیدھے سامنے کشن سے ٹیک لگائے بیٹھی سوہا پر پڑی۔ اسے دیکھ کر جہاں باقی سب پرجوش ہو اٹھے تھے وہیں سوہا کی آنکھیں اور چہرے بھرپور ناگواری اتر آئی تھی۔ یکدم ہی اس کا دل اس ماحول سے اچاٹ ہو گیا، وہ اٹھنے کے لیے پر تول رہی تھی کہ ایلیزے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہیں بیٹھنے کو کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ سالک حیدر کی نظروں سے اس کی یہ حرکت چھپی نہ تھی، وہ گہرا سانس بھرتا بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جبھی نازو چائے لے آئی تھی، عرض کیا ہے، حمزہ گلا صاف کرتا ہوا بولا تو بآواز بلند ارشاد کی آواز گونج اٹھی، تجھ سے ملتا ہوں تو اس سوچ میں پڑ جاتا ہوں، وقت کے پاؤں میں زنجیر ڈالوں کیسے۔ واہ واہ، بہت اعلیٰ، سب نے دل کھول کر داد پیش کی۔ پلوشا کا بگڑا موڈ بھی سالک حیدر کو سامنے دیکھ کر قدرے بہتر ہو گیا تھا، جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی موجودگی سے بے نیاز تھا۔ چائے کے سپ لیتے سالک حیدر کی نظریں گاہے بگاہے سوہا کی جانب اٹھ رہی تھیں جو چہرے پر بورنگ سا تاثر سجائے
ہر طرف سے لا تعلق نظر آ رہی تھی۔ اس طرح نہیں کرتے، رابطہ تو رکھتے ہیں، تھوڑا ملنے جلنے کا سلسلہ تو رکھتے ہیں، جو تمہارے اپنوں سے ہو، تم سے پیار کرتے ہوں، ان کا حال کیسا ہے کچھ پتہ تو رکھتے ہیں۔ دوستی کے رشتے کو توڑتے نہیں ایسے، روٹھے دوستوں سے بھی واسطہ تو رکھتے ہیں، چھوڑ جانے والے لوٹ کے بھی آتے ہیں، لوٹ کے آنے والے کا راستہ تو رکھتے ہیں۔ شاذل نے شعر پڑھا تو تالیوں کی گونج میں شرمانے کی ایکٹنگ کرتا ہوا جھک جھک کر دانت وصول کرنے لگا۔ حیدر لالا، کچھ اپنی پسند میں سے سنا دیں اور ذرا سیڈ سا ہی کلام ہو۔ آپ تو جانتے ہیں مجھے دکھی شاعری ہی پسند ہے۔ حمزہ نے مصنوعی بے چارگی سے کہا۔ کیوں، تمہیں کون سا دکھ لگ گیا ہے؟ خیر تو ہے نا؟ معاذ نے حمزہ کو تارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کہا لگا بیٹھا، ارے معاذ لالا، میں ٹھیک ہوں، بس اپنی اپنی پسند کی بات ہے۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اچھا بچوں، چلو حیدر، پوری کرو اس کی فرمائش بھی۔ معاذ نے سالک حیدر سے کہا تو بے اختیار اس کی نظریں سوہا کی جانب اٹھی تھیں۔ پھر خود پر بامشکل قابو پا کر وہ سیدھا ہو بیٹھا اور اپنی گمبھیر آواز میں شعر کی شروعات کی، جبکہ سوہا کے چہرے کے زاویے مزید بگڑ چکے تھے۔ تجھ کو شاید نہیں خبر سائیں، عشق کرتا ہے معتبر سائیں، اپنے صدمے سے مار دیتا ہے، عشق ملتا نہیں اگر سائیں۔ تجھ کو چاہا نہیں خدا کی قسم، تجھ کو پوجا ہے عمر بھر سائیں، کوئی دیوار ہے نہ در سائیں، ہم فقیروں کا کیا ہے گھر سائیں، آبلے پڑ چکے ہیں پیروں میں، غم ختم ہوتا نہیں سفر سائیں، اپنے صدمے سے مار دیتا ہے، عشق ملتا نہیں اگر سائیں، تجھ کو بھولیں تو کس طرح بھولیں، زور چلتا ہے عشق پر سائیں، ایک بھٹکے ہوئے مسافر کو اور رہنا ہے در بدر سائیں، ساحل ریت کی طرح مجھ کو اپنی مٹھی میں قید کر سائیں۔ واہ واہ، کمال کر دیا، بہت عمدہ، بہترین کلام، بے شک۔ سب دل کھول کر داد پیش کر رہے تھے۔ نوازش۔ ہلکا سا سر ہم کرتے ہوئے اس نے ایک نظر سوہا پر ڈالی، جس کے ہر انداز سے اس کے لیے نفرت اور بیگانہ پن جھلک رہا تھا، مگر جو بھی تھا، اس کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر سالک حیدر کی جلتی آنکھوں میں ٹھنڈک سی اتر آئی تھی۔ اس کے بعد معاذ اور زونیا نے بھی اپنا اپنا شعر سنایا۔ سوہا علیزے کو کمرے میں جانے کا بتانے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ علیزے کا ابھی اور بھی اس محفل سے لطف اندوز ہونے کا موڈ تھا، سو وہ سر ہلا گئی۔ سوہا جانتی تھی یہ سب بہت دیر تک چلنے والا ہے، لیکن اسے سالک حیدر کی موجودگی سے وحشت ہو رہی تھی۔ سوہا مراد، وہ سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد اپنے کمرے کے دروازے کے قریب جو ہی پہنچی، اپنے پیچھے سالک حیدر کی آواز سن کر اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے، مگر وہ پلٹی نہیں تھی۔ چہرے پر اس شخص کے لیے نفرت کا تاثر کچھ اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ کچھ زیادہ ہی بے قراری نہیں ہے تمہیں شہر جانے کی؟ سوچنا بھی مت یہاں سے جانے کا، آئی سمجھ؟ سالک حیدر نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ سلگ کر اس کی جانب پلٹی اور تیر کی سی تیزی سے اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر اپنا حکم صادر کرنے والے؟ کس حق سے تم مجھے یہ حکم دے رہے ہو؟ واضح رہے کہ اب میں تمہارے حکم کی تابع نہیں۔ پہلے میں مجبور تھی اور میری مجبوری کا تم نے دل کھول کر فائدہ اٹھایا۔ تم اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں اب بھی تمہارے حکم کی غلام ہوں، انڈرسٹینڈ؟ نفرت سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ اوہ، تو مطلب تمام جملہ حقوق اپنے نام کروا کر یہ حکم دے سکتا ہوں؟ دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ ایک آبرو اچکاتے ہوئے بولا، جبکہ مقابل کھڑا وجود اس کی نفرت سے پور پور بھیگا ہوا تھا۔ اس کی ان ذومعنی باتوں پر وقت دینے کے لیے مقابل کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے سالک حیدر، میں نے اپنی زندگی میں اتنی نفرت کبھی کسی سے نہیں کی جتنی تم سے کی ہے اور کرتی ہوں۔ مقابل نفرت ہو تم ایک گھٹیا انسان ہو، آئی ہیٹ یو۔ وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے بولی تو وہ کچھ بھی کہے بنا بس اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا۔ وہ غصے سے بل کھاتی جانے کے لیے پلٹی۔ مجھے جو کہنا ہے میں کہہ چکا ہوں سوہا مراد، میں شہر سے تمہاری کتابیں لے آؤں گا،
یہ تو طے ہے کہ اب تم نے یہی رہنا ہے، وہ ناتن بھرے لہجے میں بولا، جبکہ آنکھوں کی سرخی میں دم بدم اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ میری زندگی ہے، اسے کیسے گزارنا ہے اور کہاں گزارنا ہے یہ میرا درد سر ہے۔ تم کون ہو بولو؟ تمہاری ان باتوں کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، سمجھے تم؟ وہ چلا کر بولی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کا گلا ہی دبا دے۔ کون ہوں میں؟ بہت جلد پتہ چل جائے گا تمہیں۔ یو ڈونٹ وری۔ وہ گہری اور ذو معنی نظروں سے اسے دیکھتا پلٹ گیا، جبکہ وہ سلگتے ہوئے دل و دماغ کے ساتھ کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے واش روم میں آ گئی، منہ پر 2-4 چھینٹے مارتے ہوئے اپنے غصے سے بے ترتیب سانس درست کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہم سے مت پوچھو راستے گھر کے، ہم مسافر ہیں زندگی بھر کے۔